بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگی رزق سے ہر کوئی عاجز ہے۔ آج کی یہ ویڈیو عورتوں کے حوالے سے ہے کہ اگر عورتیں گھر میں کھانا بناتے وقت یہ ایک کام کر لیتی ہیں تو پورے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کثرت سے آئیں گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی نعمتیں اٹھاؤں کیسے اور رکھوں کہاں۔ محترم ناظرین، اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو ان کا ثواب تو ہمیں ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق میں وسعت، کشادگی اور برکت بھی ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ رزق میں تنگی ہے، تنخواہ ملتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلی گئی۔ کاروبار میں نفع تو ہوتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ وہ نفع استعمال کہاں ہوا۔ یہ سب تنگ دستی اور بے برکتی کی علامتیں ہیں۔ تو جو عمل ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اگر خواتین کر لیتی ہیں تو برکت والا رزق کثیر مقدار میں ملے گا۔ جو عمل ہم آج بتانے جا رہے ہیں وہ خواتین کو کھانا بناتے وقت کرنا ہوگا۔ گھروں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کیا جائے۔ مثال کے طور پر کھانا بنانے کے لیے سبزی کاٹنی ہے تو وہ بھی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتے ہوئے کاٹی جائے گی۔ بعض لوگوں کے کچن بھی اس رخ پر ہوتے ہیں کہ کھانا بناتے وقت ٹی وی نظروں کے سامنے رہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ کھانا بناتے وقت بجائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا، ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار چلتے رہتے، اب رخ ٹی وی کی جانب ہے اور ٹی وی پر ناچ گانا ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو اس کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم گھریلو خواتین کو کچھ کلمے بتائیں گے جو کہ انہوں نے کھانا بناتے وقت پڑھنے ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں برکت پیدا ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ ایک اور آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی پر ماسوائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی جانب ہوائیں ساکن ہو گئیں، دریا ٹھہر گئے اور جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے۔ شیطان کو آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جاہ و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں خیر و برکت ضرور پیدا ہوگی۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں اور خواتین سے گزارش ہے کہ جب بھی کھانا بنائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا سرو کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کریں، کھانے کے بعد گندے برتن اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، آٹا گوندنے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ پڑھیں، آٹا گوندنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں، برتن کو چولہے پر چڑھائیں، پھر اس میں جو بھی چیز ڈالنے لگیں اس کے بعد چمچہ ہلاتے وقت تو ان سب حالتوں میں بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ ہر کام بسم اللہ سے پڑھنے کے علاوہ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور خاص طور پر کھانا بناتے وقت تو ہر صورت میں باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں یہ بھی ہے کہ باوضو رہنے سے آپ کے گھر میں برکت اور برکت والے رزق کا نزول ہوتا ہے، اور جب کھانا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا رزاق 11 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ذکر بھی کرتی رہا کریں۔ ناظرین گرامی، خواتین گھروں میں کھانے کی تیاری کرتے وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی بجائے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی رہیں تو آپ خود اس چیز کا مظاہرہ کریں گی کہ گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی ہے، رزق میں برکت پیدا ہو گئی ہے۔ جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور اگر مرد حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں خواتین کو یہ عمل کرنے کی تلقین ضرور کریں۔ اب آپ کو بسم اللہ کے مزید فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جس کے 19 حروف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے عذاب کے فرشتے سے نجات ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا، اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اللہ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح سے چیخ کر رویا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، اور تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سارم بن الجیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی تو عذاب سے محفوظ رہے گی۔ قیامت کے دن بھی میری امت بسم اللہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ کے ایسے 3 ناموں اللہ، الرحمن اور الرحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام امت کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے فقر سے چھٹکارا، آتش سے دوزخ سے دوری، زمین میں دھنسنے سے امان، صورتیں مسخ ہونے اور امان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب آپ کو بسم اللہ کی برکت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی خادمہ کو، جو کہ مسلمان تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت تھی۔ جو بھی کام، جیسا بھی کام ہوتا، وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی۔ بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا اور اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا کہ بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آخرکار ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا اور 2 سنہرے قیمتی موتی دے کر انہیں صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی تلقین کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ پڑھ کر صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں۔ واپسی پر بادشاہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں، وہ قیمتی موتی بھی لے آنا جو ہم نے تمہیں کچھ دن پہلے دیے تھے۔ کچھ دیر بعد خادمہ تھال میں پکی ہوئی مچھلیاں اور ساتھ میں وہ قیمتی موتی بھی لے آئی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ نے کہا کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے ایک موتی نکل آیا۔ بسم اللہ پڑھ کر میں نے دوسری مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے بھی دوسرا موتی نکل آیا۔ یہ دونوں موتی آپ کے سامنے ہیں۔ خادمہ نے کہا کہ بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین تھا۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعامات سے نوازا اور اسے آئندہ پھر کبھی بسم اللہ پڑھنے پر نہیں ٹوکا۔ بسم اللہ پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ قرآن کی بعض آیتوں میں سے آدھے فضائل تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہیں۔ کیونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت یا ہر جملہ اور لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے اس میں سے بسم اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ملتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان فرمایا، شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، بسم اللہ کہنے سے شیطان اور ابن آدم کے درمیان بسم اللہ ایک پردہ بن جاتا ہے
اور شیطان ایسے وقت میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو ناجائز کام کی طرف رغبت دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں کہا جاتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں اس خبیث اور ہر قسم کے خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے ہر حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر لفظ کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ٹائپ کریں۔